کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ یہاں جتنے مسافر آج شب کی ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ادھر شیام سے آ رہے ہیں اور کچھ ادھر ارض روم کی طرف سے آ رہے ہیں، سمرقند بخارا کی طرف سے آ رہے ہیں، ہرات کی طرف سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ جہاں جہاں ٹھہرتے ہوں گے ہمارے مسافر، وہاں ظاہر ہے کہ جو مقامی فنون لطیفہ ہے ان سے بھی آگے حاصل کرتے ہوں گے۔ انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کاریگر ہیں جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتے ہیں جنہیں منیچر کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ بہزاد جو ہے اس کو کنگ آف منیچرز کہا جاتا ہے، وہ ہرات میں تھے، شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو اس سے بھی۔ آج کاروان سرائے میں بھی کچھ ایسے لوگوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ بھی کاریگر لوگ ہیں، یہ بھی جو قدیم فنون ہیں ان کی جو جدید نمائندگی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ایک قصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا لاہور کے شاہی قلعے سے جڑا ہوا ہے یہ پورا قصہ اور یہ داستان، کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، جب کہتے ہیں نا کہ جب آتش جوان تھا، اب ایسے یقین کیجیے جب آتش جوان تھا نا تب بھی ایسا ہی تھا، پھوس پھسا تھا، میں کبھی کبھار کوئی چنگاری پھوٹ گیا بارہ میں اسکول میں پڑھتا تو جو بھی ہمارا چاچا بابا آتا تھا نا دیہات سے تو وہ کہتا تھا جی ہمیں عجائب گھر دکھاؤ، ہمیں چڑیا گھر دکھاؤ جس کو چڑی گھر کہتے، اور ہمیں شاہی مسجد دکھاؤ، اور ہمیں شاہی قلعہ دکھاؤ۔ تو بچہ لوگ کو مجبوراً جانا پڑتا دکھانے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم شاہی قلعے میں داخل ہوتے تھے تو لیفٹ ہینڈ پہ ایک دیوار تھی بہت بوسیدہ، اینٹیں اکھڑی ہوئی، جا بجا کبوتر ووٹروں کر رہے ہیں اور ملبے کے ڈھیر۔ ایک ہی نظر ڈالی اس کے اوپر، آگے چلے گئے، وہ بالکل کاٹ کباڑ تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا جو عالمگیری گیٹ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو سردار عبدالرب نشتر جو گورنر تھے پنجاب کے، تب پنجاب کے 2 گورنر ہو گزرے ہیں جو بڑی بڑی مونچھوں والے، ایک عبدالرب نشتر، ایک امیر محمد خان۔ ایک سے لوگوں نے ٹوٹ کے محبت کی نشتر کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کیا کیا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو نشتر صاحب کے بچے میں نے خود دیکھے ہیں سائیکلوں پر اسکول جاتے ہوئے، گورنر تھے وہ۔ اچھا، تو انہوں نے عالمگیری گیٹ کا افتتاح کیا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، ہم وہاں تالیاں بجا رہے تھے اور پورے شہر میں ایک میلے کا سر سما تھا۔ تو یہ صرف میں آپ کی ایک ہسٹوریکل جو انسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں، میں کوئی دانشور نہیں ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان 85 ایئرز میں وہ بیان کرتا چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب ریسنٹلی میں گیا ہوں 3-4 مہینے پہلے قلعے، اور جب میں نے ادھر نظر ڈالی اس بوسیدہ دیوار جو لگتا تھا گر جائے گی اور ملبے کے ڈھیروں کے، تو وہاں پہ مجھے ایک حیرت کا نظر آیا اور میں بالکل سناٹے میں آ گیا۔ وہاں سینکڑوں تصویریں آویزاں تھیں۔ پہلے مجھے گمان گزرا کہ تصویریں بنا کے وہاں لگا دی گئی ہیں، پھر میں نے محسوس کیا کہ نہیں، وہ تو ان دیواروں کے اصل نقش و نگار ہیں جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں ان کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ پورا پروجیکٹ، یعنی اس کو بحال کرنا قلعے کی، یہ کئی برسوں میں مکمل ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سارے محقق بھی، کاریگر بھی، اور میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو بحال کیا، کیونکہ کئی چوکٹے ایسے تھے جس میں صرف واہمیں تھے کہ تصویر ایسی تھی، اور آج کے کاریگروں نے، آج کے پچیکاروں نے، آج کے جو ہنرمند ہیں، انہوں نے آج کے تیشے استعمال کرتے ہوئے، تیشے وہی ہیں لیکن آج کی کاریگری استعمال کرتے ہوئے ان کو دوبارہ اسی طرز میں بنا دیا ہے۔ اور یہ جو ہے سارا سلسلہ، یہ آغا خان فاؤنڈیشن ہے کلچرل، انہوں نے اسپانسر کیا۔ لاہور جو ہے ورلڈ اتھارٹی، ان کے کامران صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو آغا خان کلچرل سپورٹ کہہ لیں یا فاؤنڈیشن کہہ لیں، دنیا بھر میں جو ثقافتی ورثہ مسلمانوں کا،
اس کو یہ بچا رہے ہیں, اس کو فنڈ کر رہے ہیں. مثلاً ہمارے نارتھ میں جو شگر کا قلعہ ہے, خپلو کا قلعہ ہے, اور اس طرح وہ اسکردو میں بھی, ان سب کو, کریم آباد کا قلعہ جو ہے, ان کو آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے بحال کیا, اور اب بہت لوگ آتے ہیں. ہم جب جاتے تھے وہاں ٹکٹ نہیں ہوتا تھا, کھنڈر ہوتے تھے, تو ہمیں یہی افسوس ہے کہ اب جاتے ہیں تو 200 روپیہ کہتے ہیں کہ صرف دیکھنے کے. تو ایک اور میں عرض کر دوں بات, دنیا بھر میں جو بھی میں نے دیکھے ہیں آثار, وہ سارے بحال شدہ ہی ہیں, وہ اوریجنل ان میں سے بہت کم ہے, اور میرا خیال ہے کہ 20% ان کا اوریجنل ہوگا, باقی ہیومن کاوش ہے اس کو بچانے کی, این جس طرح کے وہ تھے اسی طرح بحال کرنے کی. تو ان کے لوئی مینوئل آغا خان فاؤنڈیشن کے جو جنرل مینیجر ہیں یا انچارج ہے, تو وہ لاہور تشریف لائے اور میرے گھر چلے آئے مجھے ملنے. توصیف خواجہ بھی ہمراہ تھے, لاشاری صاحب بھی ہمراہ تھے, تو نہایت دلچسپ انسان تھے. ان سے تھوڑی بہت گفتگو کی, اور چونکہ وہ 6 یورپین عجائب گھر کے کوئی جنرل سیکرٹری بھی تھے, ان کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے, بڑے بڑے جو وہاں پہ ہیں میوزیمز ان کے. چنانچہ میں نے اپنی طرف سے, میرے پاس جو علم ہے پینٹنگ کا, آرکیٹیکچر کا اور آرٹ کا, میں نے بہت گفتگو کی. میں نے کہا کہ ان کے اوپر دھاگ بٹھا دی جائے. وہ دھاگ تھوڑی دیر بیٹھی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی, نہیں زیادہ بیٹھی. اس پہ انہوں نے میری شرمندگی کو بھانپ کر کہنے کہ میں آپ کی ایک پورٹریٹ بنا لوں. میں نے کہا جی کس سلسلے میں؟ معلوم یہ ہوا کہ لوئی مینوئل صاحب جو ہیں جنیوا میں غالباً رہتے ہیں, تو ایک ان کا جو ہنر ہے وہ فوٹوگرافی ہے, ہی از اے ریناؤنڈ فوٹوگرافر. چنانچہ لوئی صاحب نے ہماری تصویریں بنائی تاکہ سند رہے, اور پھر چلے گئے. اچھا, آج وہی جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے, میرے ہاں 2 ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پکچر وال کو بحال کرنے میں. ڈاکٹر کمل صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں منیچر میں, اور بہت سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں, پروفیسر بھی ہیں, پی ایچ ڈی کے تھیسس کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور کھجل ہوتی رہتی ہیں, کبھی کراچی میں, کبھی پشاور میں, کہیں, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں, اور سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ورلڈ پنجابی کانفرنس میں انہوں نے پنجاب کے کلونیل عہد کے بارے میں ایک تھیسس پیش کیا, اور ایک کتاب یہ جو میرے ساتھ پڑھی, پکچر وال آف لاہور فورٹ. یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایک جس طرح آرکائیو قسم کی چیز ہے. یہ انہوں نے لکھی ہے. ظاہر ہے اس میں تعاون ہے بہت سارے لوگوں کا, لاشاری صاحب کا بھی, باقی ایک اور صاحب ہیں وہ جو یہ جو سہنے سے بیٹھے ہیں, یہ خالد صاحب ہے, خالد نواز, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. میں بھی ایک سہما ہوا خامد ہوں, چنانچہ میں ان کی کیفیت جان سکتا ہوں. یہ ان سے کم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, ان کی بھی بہت ساری شاخیں. مثلاً اس جو پکچر گیلری والی کی کتاب ہے, اس میں بیشتر تصاویر جو ہے وہ خالد صاحب کا کمال. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طرح اتاری, اور بھی فوٹوگرافر 1-2 انوالو ہے, لیکن میجر حصہ ان کا ہے. ڈاک کے ٹکٹ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, ویب سائٹ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, پرانی چابیاں جمع کرتے ہیں. امیجن کریں تو مطلب وہ ہلے ہوئے تو ہے نا, مطلب ہے کہ 150 چابیاں ہیں, مطلب مختلف جگہ. اگر آپ کی کہیں چابی گم جائے موٹر سائیکل کی یا پرانے گھر کی, آپ ان کے گھر چلے جائیں, وہاں پہ فریم میں لگی ہوگی. پتہ نہیں یہ کیا ہے ان کا, کون سا بھید کھولنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو بات ذرا طویل ہو جائے گی. تو میں ڈاکٹر کمل, ظاہر ہے خوش آمدید ہمارے اس کارواں سرائے میں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح یہ پکچر وال جو ہے یہ بحال ہوئی. سر پہلے تو یہ کہ قلعے کا پکچر وال کا جو عشق ہے میرا خالد کا, تو میرا خیال ہے یہ 1991 سے, اچھا, جب ایز اے اسٹوڈنٹ ہم وہاں جاتے تھے تو اس کو دیکھا کرتے تھے, بڑی خواہش اور چاہت تھی. اس کے ساتھ آپ نے اپنی عمر بتا دی ہے, کوئی بات نہیں. تو وہاں جا کے اس کو دیکھتے تھے, پھر خواہش تھی ہمیشہ کہ اس پہ کوئی لکھوں یا کوئی کام کروں.
تو فارچونیٹلی آج سے تقریباً 4 سال پہلے کامران لاشادی صاحب جو والٹ سٹی لاہور اتھارٹی کے ڈی جی ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک مونولوگ لکھوانا چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی پروجیکٹ ہے جو ایک کمبائن ایفرٹ ہے والٹ سٹی کی اور آغا خان کی، اور انہوں نے مل کے اس کا جو کنزرویشن کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی اسی کا حصہ تھی. اچھا کمل، آپ یہ بتائیں کہ جو میں نے دیکھی جی مختلف تصویریں، آپ کی کتاب بھی دیکھی، عجیب و غریب ناقابل فہم قسم کی تصویریں ہیں ان میں. یعنی کوئی اژدہے گھوم رہے ہیں، کوئی ہندو گاڈ یوں کر کے کوئی اڑتے جا رہے ہیں، گروڈا پرندے ہیں، کوئی پادری چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں. ہمارے ذہن میں تو وہی ہوتا تھا نا کہ شاہجہاں ایک گوبھی کا تو نہیں، گلاب کا ایک پھول سون رہا ہے یوں کر. تو یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا وہ ایک ایسا سیکولر معاشرہ تھا جب یہ تصویریں بنی کہ اس میں تمام مذاہب شریک تھے؟ سر میں نے اس پہ تقریباً 3 سال مسلسل ریسرچ کی، اور جو چیز مجھے بہت ایک حیرت انگیز لگی اور وہ یہی تھی کہ اس کے اندر جو انفلوئنسز مجھے دکھائی دیے وہ شروع میں تو میں نے کچھ کو اگنور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ پرسسٹنٹلی مجھے مختلف پینلز میں دکھائی دیے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ دیوار پوری جو ہے وہ باقاعدہ ایک سمجھیے UN کی اسمبلی ہے.